بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 23 ستمبر کا یہ دوسرا ویلاگ ہے، بہت سی اہم اپڈیٹس آ رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد تیسرا جو ویلاگ ہو اس سے بھی اہم ہو، کیونکہ معاملات اب فیصلہ کن مراحل میں چلے گئے۔ میں اہم خبریں آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں جلدی سے۔ عمران خان کا جو بہت بڑا فیصلہ پنڈی جلسے کا حکم آیا، اور اس کے ساتھ مینار پاکستان میں بھی دوبارہ میدان سے جانے کا پارٹی کو فل حکم دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عدلیہ میں جو معاملات کھل کر اب آگے، ججز نے واقعی منجی ٹھوکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ تفصیلی فیصلے کے بعد منصور علی شاہ نے اور باقی ججز نے عملی طور پر بغاوت کی ہے۔ نواز شریف حکومت امریکہ کی منت ترلا کرنے پر مصروف ہے۔ مریم نواز شریف کی امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے ملاقات ہنگامی، اور وہاں شہباز شریف امریکہ میں پاؤں پکڑ رہے ہیں۔ اور آخری کیس خان کا بھی سماعت پر شروع ہو رہا ہے۔ قاضی فاضل شدید مشکل میں ہے، آئینی بحران بڑا، حکومت نے انکار کر دیا، سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے سے انکار۔ اب تحریک انصاف کا کمیٹی کا اس وقت کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے۔ پیپلز پارٹی بھی آئینی ترمیم کے مسودے سے جان چھڑا رہی ہے۔ بلاول کی مجبوریاں کام نہیں آ رہی۔ معاملات کس طرف ہے؟ آئی ایم ایف کے معاملہ اور معیشت کدھر جا رہی ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بورڈ کا اجلاس وہاں جاری ہے، آئی ایم ایف کا بھی کل۔ اب سب سے بڑا معاملہ جو عدلیہ کے حوالے سے، اس وقت ججز کے حوالے سے، خان کے حوالے سے، اداروں کے حوالے سے، حکومت جو حقیقی معنوں میں آج یتیم ہوگی، اس کا آپ کو پتہ ہے، بہت بڑا میں ثبوت دیتا ہوں۔ نواز شریف کی حکومت جانے کا جو وقت ہے، انہیں اشارہ ملا امریکی سفیر سے، مریم نواز کو بٹھا کر جو ملاقات ہوئی، اور شہباز شریف امریکہ میں ادھر موجود ہے، منت ترلا کر رہے ہیں، آئی ایم ایف کا پیکج ایک تو مل جائے، دوسرا اس حکومت کو کسی طرح بچا لیں، جو اس کے بدلے میں جو کہا جائے وہ تسلیم کرنے پر یہ تیار ہوں گے، چاہے افغانستان پر حملہ کروا لیں، چاہے سارے ہتھیار لے جائیں، چاہے سارے کے سارے ادارے خرید لیں، ریکوٹک لے لیا، جو دل میں آتا ہے کریں۔ 18 ارب ڈالر کا ایران کا معاملہ بھی ہے، لیکن امریکہ اس وقت اپنی مشکلات کا شکار بھی ہے۔ الیکشن کا معاملہ ان کا بھی بنا ہوا ہے، وہاں صدارتی امیدوار خود سخت مقابلے میں، انہیں خود نہیں پتہ ان کے حالات کس طرف جائیں گے، اس لیے وہ کوئی وعدہ کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ اور پھر جو دوسرا اہم معاملہ ہے کہ وہ عدالت کا اس وقت مزاج بھی دیکھ رہے ہیں ججز کا، اور عوام کا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ حالات کیا بنیں گے، کیونکہ اس وقت حالات جو ہیں وہ حقیقی معنوں میں سارے کے سارے خان کے ہاتھ میں ہیں، اور یہ حکومت کے لوگ بے بس ہو چکے ہیں، اور یہ متفق ہیں، یہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا، تفصیلی فیصلہ دیکھیں، الیکشن کمیشن کو حکم دیا کہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو فل فور دیں، اس پر وفاقی وزیر قانون نے کہا ہم عدالتی فیصلے پر عمل نہیں کریں گے۔ اب عمل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن پہلے آپ عمران خان کا اس تناظر میں بیان سنیں جو آج ملاقات ہوئی۔ خان نے تو بڑی چوٹ مارنے کا فیصلہ کر لی ہے، اب کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، اور یہ نظام جو ہے مجھے لگ رہا ہے لپیٹا جائے گا۔ یہ ایکسٹینشن، آئینی ترمیم، مینڈیٹ پہ ڈاکہ، جلسے جلوس نہ کرنے دینا، آئینی انسانی حقوق دبانا، اسٹیبلشمنٹ سے خان نے مذاکرات کو جو سلسلہ بند کیا، فیصلہ عوام کے پاس، جلسوں میں، سڑکوں پر، تحریک میں۔ اب وہ جو ٹیسٹ میچ چل رہا تھا اسے خان نے 2020 میں بدل دیا، اور وہ بہت جلد سپر اوور میں چلا جائے گا۔ اس کی وجہ دیکھیں، عمران خان نے جو ابھی راولپنڈی کا اعلان کیا میاں والی سے، یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ 2 سال سے ان کی واردات چل رہی ہے، اب اس کا اختتام جو عمران خان کرنا چاہتے ہیں۔ خان مویشی منڈی لاہور کے جلسے پر خوش نہیں تھے کہ مینار پاکستان سے کیوں جگہ بدلی گئی، برہم بھی تھے، ناراض تھے کہ اب کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹنا، اجازت ملے نہ ملے ہم جلسہ کریں گے، اور پنڈی میں جلسہ، اس کی جگہ دیکھنا، اور اس کے بعد دیکھیں پارٹی کو فل فور لاہور کا جلسہ۔ اور عمران خان نے یہاں کہا کہ اگر یہ معاملہ ذرا سا رکا تو احتجاج کی کال دے دے۔ فرائیڈے کی، جمعے کی کال پہلے سے ہے احتجاجی مظاہروں کی۔ تحریک انصاف کی مشاورتی کمیٹی جو کور کمیٹی، اس کا بھی اجلاس ہو رہا ہے، راولپنڈی جلسے کی تیاریاں بھی شروع ہوگی، صف بندی بھی شروع کر دی گئی ہے۔ اب دیکھیں عمران خان نے بڑا وقت دیا، ایک ایک فرد کو، ایک ایک ادارے کو پہلے عوام کے سامنے ننگا کیا، بے نقاب کیا، اور انہیں جو معیشت ٹھیک کرنے کے دعویٰ کرنے والے شہباز سپیر اور اقتدار بنانے اور ان تمام سازشوں کو بے نقاب کر کے عوام کے سامنے رکھا کہ دیکھیں یہ صرف نااہل ہیں، نکمے ہیں، نکھٹو ہیں، نہ معیشت چلا سکتے ہیں، نہ ملک چلا سکتے ہیں، نہ خارجہ پالیسی، نہ اندرونی سطح پر سیکیورٹی، نہ انصاف کے معاملات۔ پورے کا پورا نظام اس وقت مفلوج ہے، کمزور ہو چکا ہے، بے بس ہو چکا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں سب سے جو اہم معاملہ، عمران خان نے اپنی پارٹی میں بھی لوگوں کو یہ پیغام بھیج دیا ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں وہ ہٹ جائیں، کیونکہ فیصلہ کن مراحل کی طرف معاملہ جائیں گے، اور تحریک انصاف میں اب کمزور لوگ بہت کم ہیں۔ اب یہ مزاحمت کا معاملہ ہوگا۔ دوسرا، عمران خان نے جو کل کا پروپیگنڈا تھا وہ بھی ان کا ناکام کیا کہ یہ انتہائی بیوقوف اور جاہل لوگ ہیں، چونکہ انگریزی یہ پڑھ نہیں سکتے اچھی طرح، انہیں سمجھ نہیں آتی انگریزی۔ یہ جو پروپیگنڈا انہوں نے اسرائیل کے اخبار کے حوالے سے لگایا، وہ ذرا پڑھے تو صحیح اس کو انگریزی میں لکھا گیا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ان میں سے 90% لوگوں نے نہیں پڑھا ہوگا۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان واحد رہنما ہے جس کی مسلم ممالک اور مغربی ممالک میں کریڈیبلٹی ہے، لوگ اس کی بات سنتے ہیں۔ اور عمران خان نے کیا واضح موقف رکھا ہوا ہے کہ فلسطین میں نسل کشی ہے، سیز فائر کریں، اس کے بعد جو بات کرنی ہے اس کے بعد آپ مسلم ممالک سے کریں۔ اب عمران خان نے یحییٰ خان کا بھی حوالہ دیا، اور اپنی پارٹی کو ویسے اس جو جلسہ اس پہ داد دی ہے خان نے، اسٹریٹ موومنٹ کا اعلان بھی کیا ہے۔ 9 مئی کے واقعات، الیکشن کی ترامیم، فراڈ، تھرڈ امپائر کا معاملہ، یہ عمران خان نے سارے معاملات عوام کے سامنے دوبارہ رکھے۔ اور جو شہباز شریف کا بیان تھا اچھے بچے بنے، ملک ترقی کرے، خان نے کہا اس کا ایک ہی راستہ ہے، انصاف پہ۔
اب علیمہ خانم نے جو خان کے کیسز پر بشرا بی بی اور خان کو جو 26 ستمبر تک ملتوی کیا، اب ان کی کوشش ہوگی کہ اسے ملتوی کیا جائے. 26 تک انہوں نے ملتوی کیا تاکہ اپیل آئے، سزا دینے کی کوشش کریں، کیس لٹکائیں. لیکن اب معاملہ میرے خیال میں اس سے بہت آگے بڑھ گیا بات. اب عمران خان اس معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں، اور حل کرنے کے لیے دیکھیں آج جو سپریم کورٹ کے ججز نے، یہ اتنی بڑی طاقت ان کے پاس آئی کیونکہ آج بہت بڑے لوگ چلے گئے. تو سیاسی نظام میں اس نظام کے ان کے جو سرپرست اعلیٰ لوگ تھے، ان کے ہٹنے کے بعد سیاسی طور پر، قانونی طور پر، اخلاقی طور پر یہ یتیم ہو چکے ہیں. یہ بہت بڑی تبدیلی تھی. اور اس میں آپ دیکھ لیں اب جو ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی، جنرل عاصم ملک کا نام سامنے آیا. ویسے تو اس پوری لسٹ میں اور بھی آپ دیکھیں 3 سال بعد ان میں سے بہت سے لوگ آرمی چیف اور سی جی ایس سی چیف جوائنٹ اسٹاف کمیٹی کے نام بھی آئیں گے آپ کو. اس میں بڑے اچھے اچھے نام ہیں. لیفٹیننٹ جنرل نعمان زکریا ہیں، لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا ہیں، ایمن بلال صدر صاحب ہیں، لیفٹیننٹ جنرل نیاز حسن شاہ ہیں، لیفٹیننٹ جنرل راجہ احسن اقبال ہیں، جنرل شاہد امتیاز ہیں. اور سید عامر رضا اور شاہد امتیاز، ان دونوں کے نام ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے بھی اس لسٹ میں موجود تھے. لیکن ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے آپ کو پتہ ہے آرمی چیف کے بعد سب سے طاقتور جو ہوتا ہے، تو انہیں شاید اس لیے کنسیڈر نہیں کیا گیا کیونکہ نومبر کی ایکسٹینشن کے معاملات کا بھی حالات کا پتہ چلے گا کس طرف جائیں گے. یہ لوگ آرمی چیف کے عہدے کے لیے بھی امیدوار ہیں، اس لسٹ میں موجود ہیں. تو اس طرح اس لیے ایکسٹینشن کے معاملات میں یہ بہت سارے معاملات بن سکتے تھے. لیکن اب جو معاملہ اس کا عدلیہ پہ امپیکٹ پڑا، وہ آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے جج کھڑے ہو گئے، مقابلہ کر رہے ہیں، فیصلہ کر رہے ہیں کہ کسی صورت میں قاضی کو آئین اور قانون سے نہیں کھیلنے دیں گے. اور یہی بات عوام ان سے بار بار کہہ رہی تھی. ان کی جو سب سے بڑی واردات 30 ستمبر کو 63A کا فیصلہ لگایا، 63A آرٹیکل، کہ تحریک انصاف کے لوگوں سے زبردستی ووٹ لیا جائے، انہیں نائل نہیں کیا جائے گا، ڈیسیٹ نہیں کیا جائے اگر وہ ووٹ دے دیں. ان کا مقصد ہے پوری پارٹی کھا جائیں، ان کے ووٹ بھی لے لیں اور ان کو کوئی نااہل بھی نہ کر سکے. اب اس پہ چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے جو آنے والے ہیں اب سب سے زیادہ امید کی جا رہی تھی. اور ججز کی چونکہ عوام آپ کو پتہ ہے ان کی طرف دیکھ رہی ہے. پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں آج جو منصور علی شاہ نے بیٹھنے سے انکار کیا، جسٹس منیب اختر کی بحالی کا مطالبہ کیا کہ یہ ترمیمی آرڈیننس پر جس کی آئینی حیثیت پر سوال اٹھائے کہ موجودہ کمیٹی جو چیف جسٹس منصور علی شاہ منیب اختر پر مشتمل تھی، اس کی اثر تشکیل کی کوئی وجوہات نہیں بتائی گئیں. مطلب پہلے والی کمیٹی جو کام کر رہی تھی وہ بھی اسی ترمیمی آرڈیننس ہونے کے بعد بھی کام کر سکتی تھی، لیکن چند گھنٹوں کے اندر بدلنے کی وجہ کیا ہے؟ قانون کے ایکٹ کے سیکشن 2(1) کے تحت یہ کمیٹی کے اراکین جو ہیں، جسٹس منیب اختر جو پہلے بھی میٹنگز اٹینڈ کرتے رہے سارے، وہ آج کی میٹنگ کے لیے بھی دستیاب ہیں، لیکن ان کا نام کاٹ کے، جو کہ سینئر ترین جج ہیں، ان کا نام منصور علی شاہ کے بعد انہیں کاٹ کے نظر انداز کر کے 4تھے نمبر کے جج کو رکن کیوں بنایا گیا؟ اب یہ ادارے کی صلاحیت پر اب ایک شخص کی حکمرانی، یہ فرسودہ نظام کا جو نظریہ ہے اور ڈکٹیٹرشپ عدلیہ کے اندر قاضی فائز کی، اس کو چیلنج کرنے کے لیے سپریم کورٹ کی کہ جہاں اختلافات کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی، وہاں یہ تعمیری گفتگو کو زور اور جبر سے دبانے کی کوشش، بغیر قانونی جواز کے، بغیر ساتھیوں کی مشاورت کے، بغیر فل کورٹ کا بینچ بنائے. صبح آرڈیننس آیا، دوپہر کو وفاقی کابینہ نے بھیجا، دوپہر کو اس نے زرداری نے سائن کیے، اور شام کو یہ آرڈیننس بنا کے قاضی صاحب نے فل فور بغیر مشاورت کے، حالانکہ تمام ججز برابر ہیں، اس نے اپنی مرضی سے کمیٹی تشکیل دے دی. بلکہ کمیٹی تشکیل دی کیوں؟ اب میں آپ کو بتاؤں کہ 2 کیس انہوں نے اٹھانے تھے، 2 کیس. 63A کا کیس، اور یہ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب سے بڑا کیس ہے. قاضی فائز 63A کا یہ جو فلور کراسنگ تحریک انصاف کے امیدوار اس وقت موجود ہیں، ان سے زبردستی ووٹ لے کے 2/3 اکثریت سے آئینی ترمیم کرنی ہے. اور یہ میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں، اس کو آپ یاد رکھ لیں. 63A کلاس ہر وقت یاد رکھیں. حکومت کو 2/3 کے لیے سب سے بڑا معاملہ یہ ہے. اب قاضی فائز منصور علی شاہ کی سربراہی میں جو بینچ بنایا گیا، اسے انہوں نے توڑ کے اپنی سربراہی میں بینچ بنایا، اور اس بینچ میں رکھا کسے؟ جسٹس امین الدین خان کو، نعیم اختر افغان کو، جمال مندوخیل کو، مظہر عالم میاں خیل کو، اور ساتھ منیب اختر کو دکھانے کے لیے رکھ لیا کہ یہ کیس سنیں تاکہ یہ چاروں کا فیصلہ 4-1 سے آ جائے اور تحریک انصاف کے امیدوار زبردستی جو وہ دے دیے جائے حکومت کو اور کوئی کچھ نہ کر سکے. عدلیہ کو ان کو آئینی کور بھی عدلیہ پہنچا دے. لیکن میرے خیال میں منیب اختر اس بینچ سے بیٹھنے سے انکار کریں گے، تو انہوں نے اب جان چھڑانے کے لیے پھر منصور علی شاہ صاحب کو ایک آڈیو لیک کیس دے دیا کہ جی آپ اس میں بینچ بنا لیں، اس میں آپ یحییٰ آفریدی صاحب کو، جمال مندوخیل کو، جسٹس مسرت حلالی کو، انہیں ساتھ رکھ کے آڈیو لیک کیس شروع کیا. حالانکہ آڈیو لیک کیس اتنا بڑا نہیں ہے، اس میں پہلے بھی جمال مندوخیل اور جسٹس امین اداروں کو ٹیپ کرنے کی اجازت دے چکے ہیں، تو وہ معاملہ اتنا بڑا ہو رہا ہی نہیں. ٹیپ کرنا آپ کو پتہ ہے فون کو اتنی بڑی بات نہیں. اب الیکشن کمیشن اس وقت مشاورت کر ہے، انہوں نے بیٹھ کے سارے فیصلے پر انہوں نے واضح طور پر، اب دیکھیں منصور علی شاہ کے فیصلے نے انہیں کالعدم کر دیا الیکشن کمیشن کو، الیکشن کو بھی، کہ تحریک انصاف کے آزاد امیدوار تسلیم کرو، تحریک انصاف کو جماعت کے طور پر تسلیم کرو، ان کے کردار کو تسلیم کرو، الیکشن کے قانون کے رول جو ہے نمبر 94 اور الیکشن ایکٹ کے 2017 کے آرٹیکل 51(6) کے تحت انتخابی نشان جو تم نے چھینا، انٹرا پارٹی کا معاملہ، انتخابی عمل کا معاملہ، یہ سارے کے سارے تحریک انصاف کے حق میں انہوں نے دے دیے. اب اس میں دیکھیں بڑی معمولی سی بات ہے، اب یا تو والدین کی شرافت ہو یا دودھ کی حلالی پن ہو،
اس کی تاثیر ہو تو پھر تو چاروں کو استعفے دینے چاہیے حقیقت میں. امین الدین خان صاحب ہوں, نعیم اختر افغان ہوں, چیف الیکشن کمشنر ہوں, چاروں صوبائی نمائندے ہوں, محسن نقوی ہوں, قاضی فائز ہوں, ان سب لوگوں کے سامنے اتنی بڑی چارج شیٹ دنیا کے کسی نظام میں بھی آتی ہے تو یقین کریں کم ظرف اور گھٹیا ترین لوگ بھی سودے سے نہ بیٹھتے. کوئی عام انسان, زیرو انسان جس کے تھوڑا سا شعور ہو, وہ فوراً استعفیٰ دے کے چلا جائے گا. اب الیکشن کمیشن کہتا ہے جب تک انٹرا پارٹی کا انتخاب نہیں ہوتا ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کریں. اب ہوگا کیا؟ آئینی بحران. الیکشن کمیشن دوبارہ سپریم کورٹ میں آئے گا اور وہاں ان پر آرٹیکل 6 مجبوراً سپریم کورٹ کو لگانا پڑے گا کیونکہ یہ واضح فیصلہ ہے اور اس میں کوئی ایسی افراتفری نہیں, ہنگامی حالات نہیں کہ قومی سیاسی جماعت تحریک انصاف کے امیدواروں کو پھر پکڑ کے آپ زبردستی, جو کہ ایک دفعہ وفاقی حکومت میں 2 دفعہ صوبائی میں رہ چکے ہوں, انہیں آپ زبردستی آزاد کر دیں یا ان کا سنی اتحاد میں ڈال دیں. تو اس لیے لوگوں پاکستان کے لوگوں یاد رکھو عدالتی بحران بڑھنے لگا لیکن فیصلہ عوام کی عدالت میں جانے لگا ہے, سڑکوں پر ہوگا اور یہ معاملہ مجھے لگتا ہے ریورس وہیں سے ہوگا. اور اس کی سب سے بڑی مثال میں دیکھ رہا تھا دنیا کے 7 ممالک میں ایسا ہوا ہے ان حالیہ دنوں میں. تو جی کا جانا تو ٹھہر گیا ہے, آج جائے یا کل جائے, کیونکہ طاقت کے زور پر اب معاملات حل نہیں ہو سکتے. کیونکہ اس کی بڑی وجہ میں آپ کو بتاؤں, انہیں امید تھی کہ آئی ایم ایف کا چونکہ کل اجلاس ایجنڈے میں پاکستان لسٹ میں آیا ہے تو انہیں امید نظر آ گئی کہ شاید یہاں سے کچھ ہو جائے. ادھر امریکہ میں شہباز شریف محنت کر رہے, ادھر پاکستان میں ڈونلڈ بلوم کے ساتھ نواز مریم کو بٹھا دیا, نواز شریف کو, کہ معیشت چلا لیں گے. لیکن یہاں پہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اس کی میں آپ کو حقیقت بتاؤں, یہ مالی ضروریات آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج سے بہت زیادہ ہے. آئی ایم ایف کا تو $7 ارب کا جن شرائط پہ مل رہا ہے وہ طبعی الگ ہے, لیکن جو $5 ارب کمرشل بینکوں سے دوست ممالک سے لینے کے لیے اور جو بجلی کے شعبے میں انہوں نے اپنی طرف سے اعتماد کا اظہار کرنے کی کوشش کی. لیکن آپ یہاں دیکھ لیں کہ جون 2024 جب ختم ہوا سرکاری قرضہ 71 کھرب تک چلا گیا ہے. 47 کھرب لوکل ہے اور 24 کھرب جو ہے وہ کھرب اربوں کی نہیں. تو ان کا جو بجٹ بنا ہوا 17.2% پہ انہوں نے کیا. پیٹرولیم مصنوعات پوری دنیا میں اس وقت $70 کا بیرل مل رہا ہے, لیکن پاکستان میں پیٹرول کی قیمت خطے میں سب سے زیادہ مہنگی. قرضوں کی ذمہ داریاں الگ ہے, مہنگائی الگ ہے, لوگوں کی قوت خرید ختم ہو چکی, اور 5 سالوں میں 100 ارب کا بیرونی قرضہ کہاں سے دیں گے؟ چین, سعودی عرب کے سارے قرضے ملا کے آپ دیکھیں خزانے سے اگر آپ ان کے پیسے نکالیں تو پیچھے کچھ بچتے ہی نہیں. جو قرض ہے وہ جی ڈی پی کا اس وقت 68%, 70% قرض پہ پہنچ چکا ہے, اور $18 ارب کا 2024 میں قرض دینا ہے. اس کے بعد لائن وار کرتے کرتے $100 ارب تک اگلے 5 سال تک بنتا ہے. تو یہ کیسے دیں گے؟ مجھے تو یہ سمجھ کوئی دنیا کا فارمولہ بتا دے. سرمایہ کاری ہے نہیں, شرح سود کو کم بھی کرے تو مقامی اور بیرونی قرضوں کا فرق اتنا زیادہ ہے کہ اسے کم کرنا ناممکن ہے جب تک بیرونی دنیا سے سرمایہ کاری نہیں آئے گی. ٹیکس کے معاملات میں لوگوں کی آپ کو پتہ ہے اتنی قوت خرید ہی نہیں. عام آدمی کی زندگی ویسے ہی ختم ہو چکی ہے. ملوں کا تو یہ حالت میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی کہ صنعتیں بند ہو کے لوگ اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ لگا کے وہاں سے سٹے میں کما رہے ہیں, یا بیرونی دنیا میں کمپنیاں رجسٹر کر کے سرمایہ شفٹ کر رہے ہیں, ہنرمند لوگ نکل رہے ہیں. تو ان حالات میں یہ لوگ کیسے ملک چلا سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے. اور یہ جب تک نہیں ہو سکتا جب تک ایک عوامی حکومت نہ آئے جس کے اوپر عوام کا اعتماد نہ ہو, دنیا بھر سے اوورسیز پاکستانیوں سمیت بڑے بڑے ادارے, ملٹی نیشنل کمپنیز انویسٹمنٹ نہ کریں, کیونکہ یہ اتنی بڑی بڑی کمپنیاں جن کے چھوٹے چھوٹے بجٹ بھی جو پاکستان کے ڈیفنس بجٹ سے بھی زیادہ ہے, مارکیٹنگ ان کی جو بجٹ ہے وہ کمپیئر کریں آپ, تو جب تک وہ نہ آئے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. اور وہ ان کے ساتھ آ سکتے ہیں جس حالات میں ملک میں یہ چل رہا ہو کہ سپریم کورٹ حکم دے الیکشن کمیشن کے میں نہیں مانتا. تو اب معاملات جو ہے وہ آ رہے ہیں سڑکوں پہ. پنڈی کا جلسہ فیصلہ کن جلسہ بن سکتا ہے یا مینار پاکستان کا بن سکتا ہے, کیونکہ 30 ستمبر سے پہلے بہت ساری ایسی اپڈیٹس آپ کے سامنے آئیں گی کہ کسی بھی وقت یہ نظام گر سکتا ہے. اور اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بنگلہ دیش سب سے بڑی حالیہ دنوں کی مثال ہے. اس سے پیچھے تو بہت بڑی مثالیں ہیں, لیکن بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کو صبح ناشتے کے وقت تک یہ نہیں پتا تھا کہ آج اس کا آخری دن ہے. وہ دوپہر کا لنچ تیار کروا رہی تھی اور پھر ہیلی کاپٹر اس کو لے کے وہاں ہندوستان پہنچا اور اس کا وہ لنچ وغیرہ ادھر ہی رہ گیا سارا کچھ. تو اس لیے ان کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے, انہیں اس چیز کا بڑی اچھی طرح اندازہ ہے, اور اللہ کرے کہ یہ معاملات پہلے حل کر لیں, نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں. عمران خان نے بار بار یہی بات کہہ رہے ہیں کہ نئے الیکشن کی طرف جائیں اور اس سے پھر صاف شفاف الیکشن کروائیں. یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ 2 نمبری کی جسے سپریم کورٹ کہہ چکی ہے, انہیں راستے سے ہٹائیں, صاف شفاف الیکشن کرائیں, عوام ایک دفعہ ووٹ جو دوبارہ ڈالے, اس ایکسرسائز کو کریں. اس کے بعد جو حکومت آئے وہ کام چلائے اپنا, اس کے ساتھ ادارے ملے نہ ملے وہ کام چلتا رہے گا. تو یہ بہت بڑے اہم معاملات ہیں. اب دیکھیں کہ طاقت کا کھیل یہ کس طرف کھیلتے ہیں اور ان کی بات چلتی ہے. یہ آخری موقع عوام کا ہوتا ہے. اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.